تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ جنجوعہ صاحب, گڈ مارننگ. اور الحمدللہ تمام پاکستانی رات کو چین سے سوئے, سکون سے سوئے, لیکن ہم نے جو ایک کلاؤنری دیکھی, ہم نے ایک کارٹون نیٹ ورک دیکھا. ہر انڈیا چینل جھوٹ پہ جھوٹ, جس طریقے سے انہوں نے بتانا شروع کیا پاکستان کے اس شہر کو ہم نے اٹیک کر دیا ہے, اس کو کیپچر کر لیا ہے, کراچی پورٹ پر آ گئے ہیں, سارا جھوٹ ان کا جو ہے نا وہ کہتے نا بالکل ہم نے غلط ثابت کر دیا. کیا آپ کہیں گے اس میڈیا فرینزی پہ؟ یہ کیا ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ آئی تھنک آپ نے خود بڑا اچھا یہ ٹرم یوز کی ہے, یہ کارٹون نیٹ ورک ہی ہے. اور ایک وہ ٹرم ہوتی ہے پوٹیمکن, تو یہ ایک زمانے میں پوٹیمکن ولیج بنایا تھا ایک ملک نے, وہ ایک دکھانے کے لیے کہ وہ کاغذ کا کارڈ بورڈ کا گاؤں تھا, بڑا آئیڈیل ٹائپ, وہ خوشحالی دکھانا چاہتا تھا اس ملک کا بادشاہ. تو اس کے بعد جب ان کو آگ لگی تو وہ پوٹیمکن ولیج کی جو ریالٹی سامنے آ گئی. تو G20 کی جب میٹنگ ہو رہی تھی بھارت میں, آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دلی کو خالی کروا کے ایک سکرین لگا دی گئی تھی, اس کے پیچھے بیچارے وہ جو غربت کے مارے ہوئے لوگ چھپے بیٹھے تھے, اور دنیا کو تاثر دے رہا تھا کہ یہ ایک ماڈرن ملک ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک بالی ووڈ فرینزی کی زد میں آئے ہوئے, یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل لائف بھی اب بالی ووڈ ہے. اور دوسرا کہ یہ کارپوریٹ شارکس جو ہیں, جو کہ بی جے پی کو جنہوں نے پراپ اپ کیا ہوا ہے, اڈانی امبانی, ان سب نے خرید لیا ہے بھارتی میڈیا, اور اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ایک بھی چینل نہیں ہے. NDTV تھا لاسٹ بیسٹین آف انڈیپینڈنٹ جرنلزم, اس کو بھی امبانی نے خرید دیا. اب تو کوئی ایسی آواز ہے نہیں. برکھا دت بھی کہہ رہی تھی ان کی, آپ اگر ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں, انہوں نے کہا کراچی پورٹ پہ اٹیک ہو گیا, لاہور پہ کیپچر کر لیا ہے, اس طرح کی خبریں. اور کہہ رہے ہیں ایک پائلٹ بھی ہمارے قبضے میں آ گیا پاکستان کا. اب کس پہ یقین کریں؟ دیکھیے انڈیا والے آپ لوگوں کو اس ایج میں جو کہ میڈیا ڈیجیٹل ایج ہے, آپ بیوقوف تو نہیں بنا سکتے. الٹیمیٹلی وہ سچ سامنے آ جاتا ہے, اور وہ زیادہ امبیرس ہوتا ہے بھارت, کیونکہ انڈیپینڈنٹ چینلز بھی ہیں نا, CNN ہے, BBC ہے, الجزیرہ ہے, تو ان سب کے نمائندے ادھر موجود ہیں, وہ یہاں پھر رہے ہیں, ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے. تو یہ چینل سے جب دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے, تو پھر بھارت کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر میرا خیال ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک فرینزی جنگی جنون اور ایک فرضی گھمنڈ ہیوبرس جس کو کہتے ہیں اس کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں. اور جب ایسی آئیڈیالوجی کی گرفت میں کوئی ملک آ جائے تو پھر اس کو تو ایک ریالٹی چیک دینا پڑتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا رسپانس جائے جب ان کو پتہ چلے گا, تخمینہ ہوگا. اب ان کی 40 سے زیادہ سولجرز کی تو ہلاکتیں ہو چکی ہیں لائن آف کنٹرول پہ, 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو چکے ہیں, اور جب یہ لاشیں گھر جائیں گی تو حقیقت تو سامنے آ جائے گی ان کی. اور اس کے بعد جنجوعہ صاحب یہ سچ نہیں بتا سکتے, سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, تو یہ ڈرامہ کریٹ ہوا ہے رات بھر جو ہم نے دیکھا. جی ڈرامہ, اور وہ راجستھان میں مقبوضہ کشمیر میں خود ہی ڈرون کو اپنا گرا کے اس کا ملبہ پاکستانی ڈرون شو کر رہے ہیں, اور ایسی وہ ہتھ کنڈے کر رہے ہیں کہ مذاق خیز ہے. میرا خیال ہے ان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں, سکھس وغیرہ, جن کو یہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ہنس رہے ہیں اب ان پہ. اور کوئی دنیا میں میرا نہیں خیال کہ اس کو سیریسلی لے رہا ہے بھارت کو. اگر یہ ان کا جیو پولیٹیکل ریلیونس نہ ہوتی تو اور ان کی حالت خراب ہونی تھی. ہم نے وہ دیکھا بھی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے 1 سے پاکستان سمیت انٹرنیشنل میڈیا ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. ہم CNN کی بات کریں, الجزیرہ کی بات کریں, BBC کی بات کریں, اس کے بعد پھر ہم فرینچ انٹیلیجنس کے نمائندوں کی بات کریں جنہوں نے تصدیق کی کہ جناب واقعی جو رافیل تیار تھا اس کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. پھر ایجیکٹنگ سیٹ بنانے والی کمپنی کی بات کریں, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا, ان کے بھی شیئرز گرے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں رات کو جو بھارت نے ایک جھوٹ کا تباہی مچائی ہوئی تھی, ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ. کب تک مزید اور یہ بیوقوف بناتے رہیں گے اپنی عوام کو, اور کس طریقے سے اپنی ہزیمت چھپائیں گے؟ یہ گوبیلین ٹیکٹکس ہیں, یہ 1945 میں تو یا 40 کی دہائی میں چلتے تھے, اب نہیں چل سکتے. یہ ان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے, کیونکہ اب تو ہر انسان جو ہے وہ ایک میڈیا اینکر ہے, ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا ہے. بھارت میں بھی ایسا ہی ہوگا, دو کے جتنا بھی دبائیں گے حقیقت تو وہ سامنے آئے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ ایک جنونی آئیڈیالوجیکلی ڈریون پارٹی کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک وہ کار سیوک کے طور پہ ایکٹ کرتے رہیں گے. اب جے شنکر صاحب ہیں, ان کے جو وزیر خارجہ ہیں, وہ ایک RSS کے کار سیوک کے طور پر لگ رہے تھے جب وہ یورپین یونین کو جا کے ایکٹر کر رہے تھے. ان کو کہتے ہیں کہ آپ
ہمارے پارٹنر بنے، پریچر نہ بنے. تو یہ اتنا انکوتھ رویہ ہے، غیر مہذب، ناشائستہ، ان ڈپلومیٹک. اب ان کا دیکھیں ٹاپ ڈپلومیٹ جو فارن منسٹر ہے وہ بھی اگر ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو باقیوں کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی. اور جب پاکستان کا ریزولوٹ رسپانس گیا ہے اور اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب اس کا ریئیکٹ کرنا ہے ان کے میزائلز اٹیک کے جواب میں تو پھر وہ کیا کریں گے. تو اس سے میرے خیال ہے وہ بوکھلا اٹھے ہیں، وہ زیادہ ان کا جو سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ متاثر ہوا ہے اور اس وقت ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہو رہی کہ ہم اس کا کیسے ایبزارب کریں گے. اور جو یہ ایسکیلیشن کی لیڈر ہے رنگ بائی رنگ جس پہ وہ کلائم کر رہے ہیں تو اس کو اسپائرل ہونے سے وہ کیسے روکیں گے. اصل چیلنج وہ ہے کہ یہ تو ایک بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ یہ بالی ووڈ کی کوئی مووی نہیں ہے کہ جس کے اندر سے پھر اس کا اینڈ وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. اور اس کی تو بڑے خطرناک مضمرات ہوں گے. اور وہ ایسکیلیشن لیڈر اگلا جب پاکستان کا رسپانس جائے گا اس رسپانس کو وہ کیسے ایبزارب کریں گے، کیسے اپنی سینٹیمنٹ کو اپیز کریں گے پبلک جن کو انہوں نے اس فیور پچ تک پہنچایا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو کنونشنل وار کی اسپیس وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کو جب نہیں ملے گی تو اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. اور اگلا سٹیپ کسی اس میں اسٹریٹجک ڈومین میں میزائل دوبارہ لانچ کرنے کا ہوا تو وہ تو اور ایک خطرناک لیڈر ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اندر سے بھی جو آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں اور لوگ اب یہ پوچھیں گے، خوفزدہ ہوں گے جب یہ مزید ہمارا رسپانس جائے گا کہ آپ اس کو ملک کو کس خطرناک ایبس پہ لے کے آئے ہیں جہاں سے آگے پریسیپس ہے، گھاٹی ہے اور آپ گریں گے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ یہ باتیں اور ترغیب کے بجائے اب ایمرجنسی ایک میٹنگ ہونی چاہیے سیکورٹی کاؤنسل کی جس میں جو P5 کے ممالک ہیں وہ جے ڈی وینس نے کہا ہے بلا کم و کہ کاسٹ پاکستان انویسٹیگیشن چاہتا ہے. اب ظاہر ہے یہ بیان جی بڑا وہ ٹھیک امپورٹنٹ ہے. جی ویری امپورٹنٹ، مگر اس سے آگے جائیں نا. ابھی P5 کے پاس تو سیکورٹی کاؤنسل تو انفورسبل ہوتی ہے نا ان کی ریزولوشنز، تو وہ اس کو انفورس کریں کہ 4th 5th سیز فائر اور ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں دونوں ممالک، اپنی اپنی گریوینسز وہ اس پہ رکھیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل اس کے اہداف کیا تھے اور یہ کیوں کیا گیا یہ ٹیبل پہ ہونا چاہیے اور یہ بائنڈنگ ریزولوشن ہونی چاہیے سیکورٹی کاؤنسل کی اگر عالمی برادری سیریس ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ تھے.